پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام بچے اور قرآن میں حاضر ہیں، اور آج بھی ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ موضوع، اور آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ عز و جل کے اولیاء۔ دنیا میں اللہ پاک کی بہت ساری مخلوق ہیں، انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، چرند پرند بھی ہیں، لیکن ان میں کچھ لوگ اور کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو اللہ پاک کے بڑے ہی پسندیدہ ہیں، جن سے اللہ پاک بہت محبت فرماتا ہے اور انہیں اپنا دوست رکھتا ہے، اور جن سے اللہ پاک محبت فرمائے اور انہیں اپنا دوست رکھے، انہیں کل قیامت میں اللہ پاک جنت میں بلند درجہ عطا فرمائے گا۔ اور اب پتہ ہے وہ مقدس ہستیاں کون ہیں؟ نہیں پتہ؟ وہ مقدس ہستیاں اور وہ مقدس لوگ اللہ عز و جل کے اولیاء ہیں۔ جی بچوں، تو آج بھی ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی راشد بھائی موجود ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل ہم ان سے جانیں گے کہ اللہ عز و جل کے اولیاء کون لوگ ہوتے ہیں، اور انہیں اللہ عز و جل کیا شان اور کیا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اور ہاں بچوں، یاد رہے آپ نے بہت ہی توجہ کے ساتھ بیٹھنا ہے، کیونکہ میں پروگرام کے آخر میں آپ سے سوالات کروں گا، دیں گے نا جوابات؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ راشد بھائی؟ اللہ کا کرم، الحمدللہ۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ راشد بھائی، آج ہمارا موضوع ہے اللہ کے اولیاء، تو آپ کیا کہیں گے آج کے ہمارے موضوع کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی پیارا موضوع ہے، محبت والا موضوع ہے، جس میں ہم اللہ کے پیاروں کی باتیں کریں گے۔ ویسے تو الحمدللہ جو بھی عاشق رسول ہوتا ہے، اولیاء کاملین سے، اللہ کے پیاروں سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس کی باتوں میں اللہ کے پیاروں کی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے بن جائیں، اللہ کے دوست بن جائیں، اللہ کے نیک بندے بن جائیں۔ تو اللہ کے نیک بندہ کیسے انسان بنتا ہے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو ہم اولیاء کرام کہتے ہیں، اللہ کے اولیاء کون کون سے ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم آج گفتگو کریں گے۔ اللہ نے چاہا تو ہمارا آج کا جو پروگرام ہے یہ بہت ہی معلوماتی پروگرام ہوگا، اور بہت کچھ سکھانے والا، اور دل میں اللہ کے پیاروں کی محبت بڑھانے والا ہوگا۔ تو جو بچے ہمیں مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، تو ان سے گزارش یہ ہے کہ آج آپ نے ہمارا پروگرام توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے۔ سارے ہی مدنی چینل کے جو پروگرام ہوتے ہیں توجہ کے ساتھ دیکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو خاص طور پر جو بچوں کے پروگرام ہوتے ہیں یہ تو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتے ہیں، بڑے چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں، قرآن و حدیث سے اور اولیاء کاملین نے جو باتیں بیان کی ہوتی ہیں ان کو بڑے آسان انداز میں ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ہم اولیاء کرام کی انشاءاللہ حالات و واقعات پر قرآن پاک کی روشنی میں باتیں کریں گے۔ اللہ ہم سب کو صحیح طور پر اپنا یہ پروگرام کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جی راشد بھائی، آپ نے بہت ہی انٹرسٹنگ باتیں بتائی۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اب چلتے ہیں ہمارے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہم سنتے ہیں تلاوت قرآن پاک کے قاری صاحب سے۔ جی قاری صاحب تشریف لائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ کون سی تلاوت کر رہے ہیں؟ پارہ 11 سورۃ یونس۔ جی شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم آمنت بالله صدق اللہ العظیم سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے بہت ہی اچھی تلاوت فرمائی. اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. آمین. کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ مدرسۃ المدینہ میں حفظ کر رہے ہیں ناظرہ؟ حفظ کر. ماشاء اللہ، اللہ پاک اور برکت عطا فرمائے. آپ ہمارے پروگرام میں آئے اس لیے آپ کا شکریہ بہت بہت. جی بنی چینل کے ناظرین، تو اب چلتے ہیں راشد بھائی کی طرف. جی راشد بھائی، آج آپ ہمیں ہمارے موضوع کے حوالے سے ہمیں کیا سکھانے والے ہیں؟ ہم نے جس طرح شروع میں نہال بات کی کہ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی. ولی کا سب سے پہلے تو معنی پتہ ہونا چاہیے کہ ولی ہوتا کون ہے. ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا پیارا. اب اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں یہ اللہ کے عبادت گزار بندے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یہ روزے رکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں. اور جب یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو اپنی ولایت عطا فرماتا ہے. اب یہ اللہ پاک کے ولی بن جاتے ہیں. راشد بھائی، یہ ولایت کیا چیز ہے؟ ولایت بیٹا ایک خاص مرتبہ ہوتا ہے جو اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے. ہر بندہ ولی نہیں ہوتا. کچھ بندے ہوتے ہیں جو اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ان پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے، اللہ کی خاص ان پر عطا ہوتی ہے، تو اللہ ان کو یہ جو مرتبہ ہے ولایت والا یہ ان کو عطا فرما دیتا ہے. تو پھر یہ اللہ پاک کے ولی بن جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ولی یہ بنتا کیسے ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ دیکھیں، ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی پابندی کے ساتھ اطاعت کرتا ہے اور خاص طور پر خالص اللہ کی عبادت کرتا ہے. ولی کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک تو چیز ہے ایمان والا ہونا اور دوسری چیز ہے تقوی والا ہونا.
اب ایمان والا ہونا، تقوی والا ہونا، یہ کیا چیزیں ہیں یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، تقوی اختیار کرتے رہے۔ اب اس میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں اللہ کے ولی کے لیے۔ ایک چیز ہے وہ ایمان والا ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ ایک ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، یہ اللہ کے پیارے اور آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اللہ کی جو کتابیں ہیں، جو آسمانی کتابیں ہیں، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا تو اس کو مانتا ہے، اور پہلے انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، جیسے تورات شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور شریف حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اس طرح اللہ پاک نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان پر بھی ایمان رکھتا ہو۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، دوسری چیز کیا ہے؟ وہ تقوی والا ہو۔ اب تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کا پیارے بچوں معنی ہوتا ہے اللہ پاک سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا۔ تو اللہ پاک کے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ ایمان والے بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تقوی والے بھی ہوتے ہیں، وہ متقی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے ولایت کا چھوٹا سا مفہوم جو سادہ لفظوں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ماشاءاللہ راشد بھائی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اللہ کے ولیوں کی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ کیا راشد بھائی، اللہ کے ولی تو اللہ کے دوست ہوتے نا؟ جی بیٹا، جو اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، کیونکہ جو اچھے کام کرتے ہیں وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور اللہ پاک نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ اور یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، یہ گناہوں سے بچتے ہیں، یہ نیکیاں کرتے ہیں، یہ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جس سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کے ایسے پیارے دوست ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی، کیا ہم دن رات اللہ عز و جل کی عبادت کریں تو ہم اللہ عز و جل کے ولی بن سکتے ہیں؟ دیکھیں، ولایت جو ہے نا، ولی بننا، یہ تو یوں سمجھیے خوش نصیب جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ جن پر خاص اپنا فضل کرے، جن پر اللہ کی خاص عنایت ہو، پیارے بچوں، وہی اللہ پاک کا ولی بن سکتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں عبادت کرتا رہوں، نمازیں پڑھتا رہوں، میں نیک کام کرتا رہوں، میں اللہ کا ولی بن ہی جاؤں گا، ایسا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں، عبادت ہم نے کی اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی ہمیں تو نہیں پتا، ایسے ہے نا۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں، جب آپ کوئی بھی نیک کام کریں تو آپ اس لیے کریں کہ اللہ کی محبت میں۔ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا مولا ہے، اس لیے آپ اللہ پاک کی عبادت کریں۔ دیکھیں، ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پاک نے ہمیں پیدا کرنے کا مقصد قرآن میں بیان کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ میں نے جن اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ تو ہمارے پیدا ہونے کا مقصد اللہ پاک کی عبادت ہے۔ اچھا، اب ہم اللہ پاک کی عبادت کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، اچھے اچھے کام کرتے رہے، اب یہ جو عبادت ہے نا، یہ ولی بننے کا ذریعہ ہے۔ عبادت ولی بننے کا ذریعہ ہے۔ عبادت کر کے یوں سمجھیے کہ بندہ ولی بنتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ولی بن ہی جائے، یہ ذریعہ ہے عبادت۔ لیکن ولایت اسے ملتی ہے، ولی وہی بندہ بنتا ہے جس پر اللہ کا خاص فضل و کرم ہو۔ لیکن بندے کو کوشش تو کرنی چاہیے نا، کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ اب کوئی یہ کہے کہ جی میں کوشش کرتا ہی نہیں ہوں۔ اب دیکھیں، آپ اسکول میں جب پڑھتے ہیں تو اسکول میں یا مدرسے میں جب آپ پڑھتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں نا، جب آپ کے ایگزام ہونے والے ہوتے ہیں، آپ کے امتحان ہونے والے ہوتے ہیں، آپ رات کو بھی محنت کرتے ہیں، دن کو بھی پڑھتے ہیں۔ اب آپ کو یقین تو نہیں ہوتا نا کہ میں پوزیشن ہی لوں گا، یقین نہیں ہوتا، لیکن آپ کوشش کرتے ہیں، آپ ایگزام دیتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، آپ پوزیشن بھی لے لیتے ہیں۔ کبھی آپ بہت محنت کرتے ہیں لیکن آپ کو پوزیشن نہیں آپ کو ملتی،
ایسے ہی ہے نا. تو اس لیے ہم نے محنت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے. اور یہ اللہ پاک کا قرآن پاک میں یوں سمجھیے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. فرمایا کہ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری راستے میں کوششیں کی تو لنہدینہم سبلنا, ہم ضرور انہیں اپنا راستہ دکھا دیں گے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو اور فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے. دیکھیں اس میں دو باتیں ہمیں پتہ چلی. ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتا ہے اللہ اس کو کیا کرتا ہے, اپنا راستہ دکھا دیتا ہے. اب اللہ کے راستے کون کون سے ہیں؟ اب اس کی بہت ساری تفسیریں, اس کی وضاحت جو علماء کرام نے کی ہے اس کو آسان کر کے بیان کیا ہے کہ اللہ پاک کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو پتا ہے کون ہے عبداللہ بن عباس؟ صحابی تھے غالباً. ہاں, یہ ایک پیارے صحابی تھے اور قرآن پاک کا بہت زیادہ یہ علم رکھتے تھے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا بھی دی ہے. اور پیارے بچوں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے یہ بیٹے بھی ہیں. ہاں, اور اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن بھی ہیں یوں سمجھیے. اور یہ چھوٹی سی عمر تھی ان کی. اچھا, یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو فرمایا نا لنہدینہم سبلنا, کہ جو ہمارے راستے میں جنہوں نے کوششیں کی ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں گے. کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے ہماری اطاعت کرنے میں, ہماری فرما برداری کرنے میں کوشش کی تو ہم انہیں ثواب کے راستے دکھائیں گے, ثواب کے راستے دکھائیں گے. اور حضرت جنید رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کرنے میں کوشش کرے, توبہ کرے, اللہ پاک سے گناہوں کی معافی مانگے کہ یا اللہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا, تو فرمایا کہ ہم ضرور انہیں اخلاص کے راستے دکھائیں گے. اخلاص کیا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے لیے خاص طور پر خالص اللہ کی عبادت کر رہا ہوں, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. تو یہ ایک فائدہ اسے حاصل ہو جاتا ہے. اچھا, حضرت سہل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ, یہ بھی اللہ پاک کے بہت بڑے ولی تھے, بڑے پیارے بندے تھے. یہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو سنت قائم کرنے کے لیے کوشش کرے ہم اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیں گے, ہم اسے جنت کے راستے دکھا دیں گے. تو پیارے بچوں دیکھیں کہ جو محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, اللہ پاک اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. تو ہم نے پہلا کام تو یہ کرنا ہے, محنت کرنی ہے. تو پیارے بچوں آج سے آپ سب نیت کریں, اور جو مدنی چینل پر ہمیں بچے سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, وہ بھی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ خوب محنت سے پڑھیں گے, اللہ پاک کی عبادت کریں گے, اور نمازیں بھی پڑھیں گے, قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں گے. تو انشاءاللہ اس کی برکت یہ ہوگی کہ ہمیں روحانی سکون بھی ملے گا, اور اللہ پاک نے چاہا, اللہ سے امید تو رکھنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو بھی اپنا ولی بنائے, اپنا پیارا بندہ بنائے. سر راشد بھائی, یہ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں ان کا دنیا اور آخرت میں کیا مقام ہوتا ہے؟ ہاں, بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا مقام کیا ہے. دیکھیے دنیا کے اندر تو ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کی محبت نا عام لوگوں کی دلوں میں پیدا کر دیتا ہے. جیسے آپ دیکھیں, اگر میں آپ کے سامنے کہوں غوث پاک, محبت ہوتی ہے نا, کیسے آپ فوراً کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ. پیارے بچوں خوشی ہوتی ہے نا, جیسے آپ سے کہا جائے خواجہ غریب نواز, داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ, اور امیر اہل سنت ہمارے اللہ پاک کے ولی ہیں, اللہ پاک کے نیک بندے ہیں. تو جب آپ اللہ کے پیاروں کی بات کرتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک محبت اور پیدا ہو جاتی ہے, عقیدت سے آپ کی نگاہیں جھک جاتی ہیں, آپ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ان کی بات کرتے ہیں. تو دنیا کے اندر اللہ پاک اپنے پیاروں کی محبت دلوں میں پیدا کر دیتا ہے. دیکھیے ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ اب دنیا سے تشریف آپ کو لے گئے ہوئے, یعنی آپ کا وصال ہوا, جو انتقال ہوا, وہ تقریباً 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا, 101 سال ہو چکا ہے آپ دنیا سے گئے ہوئے, لیکن آج بھی عقیدت سے ان کا نام لیا جاتا ہے. ہمارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ صدیوں, کتنے 100 سال ہو گئے, لیکن آج بھی ہم ان کا عقیدت سے نام لیتے ہیں. یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ اللہ پاک ان کی محبت دلوں میں پیدا کر دیتا ہے. اچھا, دوسری چیز کیا ہوتی ہے
کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یہ ہمارے جو قاری صاحب تھے انہوں نے تلاوت بھی کی تھی سورہ یونس کی، اسی میں یہ آیت ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. الا خبردار، بے شک اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے. اچھا دیکھیے پیارے بچوں، خوف کس بات سے ہوتا ہے؟ خوف فیوچر کی کسی بات پر ہوتا ہے نا آپ کو، کہ کوئی بات مجھے نقصان نہ پہنچائے. جیسے ایک بات، آپ نے چھٹی کی، چھٹی کرنے کے بعد آپ اسکول میں گئے، آپ کو ڈر لگتا ہے. کس بات سے ڈر لگتا ہے؟ کہ ٹیچر جو ہے وہ پوچھیں گے چھٹی کیوں کی تھی. ایسا ہوتا ہے نا، آپ کو آنے والے وقت سے ڈر لگتا ہے، آپ خوف رکھتے ہیں. اور غم کس بات کا ہوتا ہے؟ یہ چیز مجھ سے چھوٹ گئی. جیسے آپ کا کھلونا تھا اور کھلونا آپ کا ٹوٹ گیا، آپ کو غم ہوتا ہے نا، یار کھلونا تھا بڑا اچھا، ٹوٹ گیا مجھ سے. یا آپ نے جانا تھا کہیں، آپ کا دل کرتا تھا میں جاؤں، پھپھو کے ہاں جانا تھا آپ نے اور آپ نہیں جا سکے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آپ کو غم ہوتا ہے. یا کوئی بہت انٹرسٹنگ پروگرام، جیسے غلام رسول کے مدنی پھول آ رہے ہوتے ہیں، بڑا اچھا ایک ایپیسوڈ آیا اور آپ نہیں دیکھ سکے، تو آپ کو ایک ہوتا ہے کہ کاش میں دیکھ لیتا، آپ کو غم سا ہوتا ہے نا. تو یہ خوف اور غم کو میں نے تھوڑا آپ کو سمجھایا ہے. اللہ پاک کے جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو دنیا کے غموں سے نجات دے دیتا ہے اور آخرت کے ڈر اور خوف سے بھی ان کو امن عطا فرما دیتا ہے. اچھا اسی طرح اللہ پاک کے جو اولیاء ہوتے ہیں، جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ پاک نے اسی سے آگے ارشاد فرمایا کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں خوشخبری ہے. اب یہ دنیا میں خوشخبری کیا ہے، آخرت میں خوشخبری کیا ہے؟ ایک تو میں نے مختصر سا آپ کے سامنے بیان کیا کہ دنیا میں یہ غمگین نہیں ہوتے اور آخرت کے ڈر سے اللہ ان کو محفوظ فرما لیتا ہے. ایک جگہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں. اب اس کی تفسیر میں صراط الجنان میں لکھا ہے کہ موت کے وقت فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. تو علماء نے فرمایا کہ دنیا کی خوشخبری کا مطلب تو یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کو موت کے وقت جنت کی خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہارے لیے جنت ہے. اب ان کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبری دے دی. اچھا دوسری چیز کہ قیامت کے دن اللہ پاک کی رضا کی ان کو وہ فرشتے خوشخبری دے دیتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ پاک آپ سے راضی ہوگا، آپ کو جنت ملے گی، اللہ کی رضا آپ کو حاصل ہوگی. تو یہ جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، ان کو دنیا میں بھی کتنی شانیں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی ان کی شانیں ہوں گی. ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اللہ پاک ہمیں اپنے پیاروں کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا نصیب فرمائے. آمین. جی بچوں، آپ نے راشد بھائی کی باتیں سنی. اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے. جی آپ کریں گے؟ جی کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا اللہ کے ولی عالم ہوتے ہیں؟ جی بیٹا، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ عالم ہوتے ہیں. عالم ہونا یہ ولی کے لیے ضروری ہے. جو اپنے آپ کو ولی کہے اور جس کے بارے میں لوگ کہیں یہ اللہ کا ولی ہے، تو وہ عالم بھی ہوگا، وہ علم والا ہوگا. بغیر علم کے ولی نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، تو ولی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. راشد بھائی، جو شخص شریعت پر عمل نہیں کرتا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جو شریعت پر عمل نہیں کرتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. شریعت کا مطلب کیا پیارے بچوں؟ شریعت کا مطلب ہے کہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے احکام لے کر آئے. جیسے آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اپنے ماں باپ کی بات مانو ہیں اور گناہ نہ کرو.
یہ شریعت کے جو احکام ہیں اس کا معنی ہے شریعت. تو جو اب اس پر عمل نہیں کرتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اب مثال کے طور پر کسی نے 4-5 انگوٹھیاں ہاتھوں میں پہنی ہوں تو ایسا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ شریعت پر عمل کرتے ہیں, وہ اسی طرح زندگی گزارتے ہیں جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے. اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں, اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں, ان کی بہت ساری صفات ہوتی ہیں, بہت ساری ان کی خوبیاں ہوتی ہیں, ان کی عادتیں ہوتی ہیں. ایک ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تقوی والے ہوتے ہیں, متقی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا وہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے. راشد بھائی متقی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے متقی, یہ تقوی والے کو متقی کہتے ہیں, اور تقوی کا معنی ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ان کاموں کو کرنا, اور جن کاموں کے نہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا, جن کاموں سے بچنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ان سے بچنا. تو ایسا جو بندہ ہے وہ تقوی والا ہے, اسی کو ہم متقی کہتے ہیں. جو گناہوں سے بچے, جو نیکیاں کرے, جو قرآن پڑھے اور اچھے اچھے کام کرے, تو ایسا شخص متقی ہوتا ہے. راشد بھائی اللہ کے ولیوں کی پہچان کس طرح ہوگی؟ یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون اللہ عز و جل کے ولی ہیں؟ ہاں, یہ پہچان تو دیکھیں مشکل ہے کہ اس طرح پہچانا جائے. آپ کسی کو نومینیٹ کریں کہ یہ اللہ کا ولی ہے, ایسا ہے تو مشکل. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے, اور آپ فرماتے تھے کہ اللہ کے ولی کو پہچاننا یہ بڑا مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے اللہ کے ولی کو پہچاننا. لیکن اللہ کے ولی کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جس سے آپ پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب. فرمایا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بال بکھرے ہوتے ہیں, جن کے کپڑے میلے ہوتے ہیں, اتنے زیادہ وہ جبے والے نہیں ہوتے, اور لوگ انہیں اپنے گھروں سے دور کر دے ہیں, لوگ انہیں اپنے قریب نہیں آنے دیتے. لیکن اللہ پاک کے ہاں ان کی شان یہ ہوتی ہے, اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ, اگر یہ لوگ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ پاک ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے. تو یہ ایک اللہ کے پیاروں کی شان ہوتی ہے کہ اگر یہ کسی بات کا کہہ دیں ایسے ہی ہوگا تو اللہ پاک ویسے ہی کر دیتا ہے. اچھا پیارے بچوں, تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جس کے کپڑے بڑے اچھے پہنے ہوں, بہت بڑا جبہ پہنا ہو, بہت بڑی اس نے امامہ پہنا ہو, تو اس سے کہنا کہ نہیں یہی اللہ کا ولی ہے, ایسا ضروری نہیں ہے. اللہ کا ولی کون ہے پہچاننا مشکل کام ہے. ایک بزرگ ہیں حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ, آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں پوشیدہ رکھا ہے, چھپا کر رکھا ہے. اب اس کی پہچان یہ ہے مشکل. فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی میں پوشیدہ رکھا ہے. دوسری چیز, اللہ پاک نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت اور فرما برداری میں پوشیدہ رکھا ہے. اور تیسری چیز, اللہ پاک نے اپنے اولیاء کو عام بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے, چھپا کر رکھا ہے. اب ہمیں تو نہیں پتا کہ کون اللہ کا ولی ہے, عام بندے ہیں نا, آپ کے دوست ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, تو عام لوگوں میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں. تو اس سے ہمیں پیارے بچوں سبق یہ ملا کہ اللہ پاک کے جو بھی بندے ہیں ہمیں ہر ایک کا ادب کرنا چاہیے. جو نماز پڑھتا ہے, جو اچھے اچھے کام کرتا ہے, یا جس کو ہم نہیں دیکھتے کہ بہت زیادہ وہ اتنا تہجد گزار ہے, عبادت گزار ہے, ایسا نظر نہیں آتا, لیکن ہم اس کو دیکھتے ہیں, ہمیں اس کا بھی ادب کرنا چاہیے. بلا وجہ کسی کو ستانا نہیں چاہیے, کسی کو برے نام سے پکارنا نہیں چاہیے, ہر ایک کا ادب اور احترام کرنا چاہیے. اچھا پیارے بچوں, دوسری بات یہ پتہ چلی کہ ہمیں کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ کہیں یہ تو چھوٹا سا ہے, آپ نے کسی کو ٹچ کر دیا, کسی کا کان مروڑ دیا, آپ نے کسی کی چیز چھپا لی, تو آپ کہتے ہیں خیر کوئی بات نہیں. لیکن جس کو تکلیف ہوگی, ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ پاک آپ سے ناراض ہو جائے. تو کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. اچھا اسی طرح کوشش کرنی چاہیے کہ نیکیاں کریں, کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے. جیسے آپ راستے میں جا رہے ہوں, راستے میں کوئی پتھر نظر آ جائے, آپ کو چھوٹی سی کنکری نظر آ جائے,
या छोटा सा कांटा कोई आपको नजर आए, उसे उठाकर साइड पे कर दें। हो सकता है इसी नेकी से अल्लाह पाक राजी हो जाए। किसी भी नेकी को छोटा समझकर छोड़ना नहीं चाहिए, किसी भी गुनाह को छोटा समझकर करना नहीं चाहिए, और हर बंदे का अदब और एहतराम करना चाहिए। पता नहीं कौन अल्लाह पाक का वली हो, ठीक है ना। इन बातों का हम सबको अपनी जिंदगी में ख्याल करना चाहिए। अच्छा राशिद भाई, जो अल्लाह पाक के औलिया को अच्छा नहीं समझते, बुरा भला कहते हैं, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या फरमाएंगे? देखिए, मैं क्या कहूँगा, ये तो अल्लाह पाक ने खुद इरशाद फरमाया है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। ये हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी पता क्या होती है? कि जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान हो और रब का फरमान हो। तो सही बुखारी शरीफ जो हदीस पाक की किताब है, उसमें अल्लाह पाक का ये फरमान मौजूद है कि अल्लाह पाक ने फरमाया मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। अल्लाह पाक ने फरमाया जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखे, मेरा उससे ऐलान जंग है। आप देखें कि जो अल्लाह पाक के वलियों को, अल्लाह के प्यारों को जो बुरा कहें, तो अल्लाह पाक ने उनके लिए क्या फरमाया? मेरा उनसे ऐलान जंग है। जो दिल में अल्लाह के प्यारों की अदावत रखे, दुश्मनी रखे, यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल से नाराज हो जाएगा। अल्लाह उससे नाराज हो जाएगा और फिर उसको जलील अल्लाह पाक कर देगा। वो दुनिया में भी जलील होगा, आखिरत में भी उसको अजाब होगा। तो हमेशा डरना चाहिए। अच्छा, और निहाल एक आपको और मजे की बात बताऊं कि जो अल्लाह पाक के जो प्यारे हैं, आपको पता है कि वो इबादत करते हैं, वो खास तौर पर नमाजों की पाबंदी करते हैं। ये जो नमाजें हैं, फर्ज है ना मुसलमानों पर, जो आकिल बालिग होते हैं, बड़े होते हैं, उन पर नमाज फर्ज होती है। अल्लाह पाक ने मजीद इरशाद फरमाया कि बंदा जिन चीजों के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है, मेरे करीब होता है, जिन्हें मैं अपना प्यारा बनाता हूं, उनमें से सबसे पहली चीज पता क्या है? वो है फराइज की पाबंदी। जो फर्ज अल्लाह ने चीजें की हैं उनकी पाबंदी। और मजीद फरमाया कि मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन नवाफिल हत्ता उहिब्बा। फरमाया कि फिर मेरा बंदा नवाफिल के जरिए, नफिल पढ़ पढ़ के वो मेरे करीब होता रहता है, हत्ता कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूं, अपना प्यारा बना लेता हूं, अपना पसंदीदा बना लेता हूं। तो प्यारे बच्चों, देखिए हमें दो बातें पता चली। एक तो ये कि जो अल्लाह ने फर्ज चीजें की हैं, जैसे नमाज हम पर फर्ज है, ठीक है ना, और इसी तरह और बहुत सारी चीजें हम पर फर्ज होती हैं। गुनाहों से बचना हम पर जरूरी है, फर्ज है। तो अल्लाह पाक के जो फराइज हैं उनकी पाबंदी करे और इसके साथ साथ नफिल पढ़ता रहे। जैसे नमाजों में नफिल भी होते हैं ना, कुछ कुछ सुन्नतें हैं, कुछ फर्ज हैं, कुछ नफिल हैं, नफिल पढ़ता रहे। इसी तरह एक इशराक चाश्त के नफिल होते हैं। जब सूरज निकलता है उसके 20 मिनट बाद इशराक चाश्त का वक्त शुरू हो जाता है, उस वक्त इशराक चाश्त के नफिल हैं। और मगरिब के बाद अव्वाबीन के नफिल होते हैं। इसी तरह नफिल पढ़ता रहे, इबादत करता रहे, तो इससे फायदा क्या होगा? बंदा अल्लाह का प्यारा हो जाएगा, अल्लाह का महबूब हो जाएगा, अल्लाह का पसंदीदा हो जाएगा। तो हमें इन बातों पर अमल भी करना चाहिए और इबादत करने का ज़ौक़ और शौक़ भी रखना चाहिए, और अल्लाह पाक से दुआ भी करते रहना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें इबादत की तौफीक अता फरमाता रहे। राशिद भाई, अल्लाह पाक के औलिया अल्लाह पाक की अदा से क्या क्या कर सकते हैं? अल्लाह पाक के देखें जो प्यारे हो जाएं, जो अल्लाह के महबूब हो जाएं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। वो चाहें अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, अल्लाह उनकी दुआ फौरन कबूल कर लेता है। वो पलक झपकने में, पलक कितनी देर में झपकते हैं? आंख बंद की और खोल ली, इतनी देर में बड़े बड़े काम कर लेते हैं। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। इनका कुरान पाक में वाकया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वजीर थे, आसिफ बिन बरखिया। ये वली थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया कि भाई वो तख्त लेकर आओ। एक मलिका थी, मलिका बल्कीस, किसी मुल्क में, तो कहा उसका तख्त लेकर आओ। तो इन्होंने कहा कि जी अभी हाजिर करता हूं। आपने पलक झपकने से पहले, हजरत आसिफ बिन बरखिया ने पलक झपकने से पहले फौरन हाजिर कर दिया। इतने फासले पर तख्त था, फौरन हाजिर कर दिया। तो आगे सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हाजा मिन फضल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। तो देखिए इसमें भी हमें सबक ये मिलता है कि जो अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो कितनी दूर की चीजों को कैसे जल्दी जल्दी कर लेते हैं,
اور دوسری چیز اگر اللہ پاک کرم کرے، انعام کرے، احسان کرے، اللہ پاک آپ کو کوئی فضیلت دے تو تکبر نہیں کرنا، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، بلکہ مولا تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تو نے توفیق دی تو میں نے یہ کام کیا۔ اچھا، اسی طرح اللہ پاک کے جو ولی ہوتے ہیں یہ لوگوں کی حاجتیں، لوگوں کی ضرورتیں یہ بھی پوری کرتے ہیں، اور بے جان چیزیں جو ہوتی ہیں جیسے پتھر ہے، درخت ہے، یا اس طرح کی اور جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں بھی ان سے باتیں کرتی ہیں اور یہ ان کی باتیں سمجھتے ہیں، اللہ پاک کے جو اولیاء ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں کو اللہ پاک کی عطا سے یہ دور کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو اختیار دیا ہوتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ راشد بھائی، یہ تو 3 چیز ہو گئی نا، ایک تو حاجات پوری کرتے ہیں لوگوں کی، اور ایک بلاؤں کو ٹالتے ہیں، اور ایک بے جان چیزوں سے باتیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت ساری کرامتیں ہیں جو ان سے ظاہر ہوتی ہیں۔ بہت ساری اولیاء کرام کی کرامات جو مشہور ہیں اللہ کے پیاروں کی، تو وہ ساری کرامات بھی ان سے ظاہر ہوتی ہیں۔ راشد بھائی، آپ نے بولا کرامت، یہ کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت کسے کہتے ہیں؟ ویسے یہ ایک اچھا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیز کو پکڑ لیتے ہیں، اور یہ اچھی چیز ہے بچوں کے اعتبار سے کہ جو باتیں سمجھ میں نہ آئیں پوچھ لینا چاہیے۔ دیکھیے، جو کام ہم عادتاً نہیں کر سکتے تو وہی کام اگر اللہ کے ولی، اللہ کا کوئی پیارا وہ کام کرے تو اسے کہتے ہیں کرامت۔ فور ایگزامپل، جیسے زمین پر زلزلہ آئے، زمین کانپنا شروع کر دے، ہے نا، جیسے زلزلے آ جاتے ہیں بعض جگہوں پر، تو دیکھیں ہم اگر اس پر جتنا بھی مارتے رہیں، آپ اس پر کوئی بھی لکڑی ماریں، پاؤں ماریں، وہ کیا ہوتا ہے کہ زمین ساکن نہیں ہوتی نا۔ اگر کوئی اللہ کا ولی، اللہ کا پیارا، وہ اگر پاؤں مار دے اور زمین کو کہے ساکن ہو جاؤ، رک جاؤ، زمین فوراً رک جائے، اب یہ کرامت ہوگی، ایسے ہی نا۔ اور جیسے مثال کے طور پر آپ کھانا کھا رہے ہیں، کیلے کھا رہے ہیں، آپ بنانا کھا رہے ہیں، آپ کے دل میں آیا کہ سیب ہونا چاہیے، اچھا سیب کا موسم نہیں ہے، تو اللہ کے ولی وہ اللہ پاک سے دعا کریں اور فوراً سیب آپ کے سامنے آ جائے۔ اب یہ عام آدمی تو نہیں کر سکتا نا، لیکن اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان سے یہ کرامت صادر ہو جاتی ہے، تو اس کو بولتے ہیں کرامت۔ راشد بھائی، ہمیں کچھ کرامتیں بھی سنا دیں اولیاء کرام کی۔ ہاں، اولیاء کرام کی بہت ساری کرامات ہیں، چلیں آپ نے کہا تو میں چند ایک آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ میں نے آپ کو جیسے مثال دی تھی زمین پر زلزلہ آنے کی، زمین جو کانپنا شروع ہو جاتی ہے، کتنی ساری ہلاکتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ ہے آپ کو کون تھے یہ؟ جی، یہ صحابی رسول تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ان کے دور میں، ان کے دور خلافت میں زمین پر زلزلہ آیا، زمین کانپنا شروع ہو گئی۔ ان کے پاس ایک درہ تھا، ایک وہ کیا کہیں گے ہنٹر سا تھا، وہ انہوں نے زمین پر مارا اور مار کر کہنے لگے کہ اے زمین، میں نے تم پر انصاف نہیں کیا، کیوں حرکت اس طرح کر رہی ہو؟ زمین فوراً ساکن ہو گئی۔ یہ دیکھیں ان کی کرامت تھی حضرت عمر فاروق کی۔ اچھا، ہمارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ، پیارے بچوں آپ کو پتا ہے غوث پاک کا نام کیا تھا؟ جی، نہیں پتا؟ آپ کو پتا ہے؟ بتائیے۔ عبد القادر جیلانی۔ ہاں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، تو یہ ہمارے غوث پاک تھے۔ غوث پاک ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے تو 18 پارے یاد کر لیے۔ وہ کیسے؟ ان کی والدہ جو آپ کی امی جان تھیں وہ قرآن پاک پڑھتی رہتی تھیں، تو آپ نے سن کر یاد کر لیے۔ جب آپ کو قاری صاحب کے پاس لے جایا گیا اور قاری صاحب نے آپ کو پڑھا، پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ہمارے غوث پاک نے بسم اللہ پڑھی، الحمدللہ پڑھی، پڑھتے 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 18 پارے زبانی سنا دیے۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا قاری صاحب نے کہ بیٹا اور پڑھو، تو آپ فرمانے لگے بس مجھے اتنا ہی آتا ہے، کیونکہ میری امی جان کو بھی 18 ہی پارے یاد تھے۔ تو دیکھو یہ بھی آپ کی کرامت ہے، ورنہ نارمل ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ ہمارے غوث پاک کی یہ بھی ایک کرامت ہے۔ تو پیارے بچوں، اس طرح بہت ساری اللہ کے پیاروں کو اللہ پاک نے کرامات سے نوازا ہے، ان کو اختیارات دیے ہیں۔ دیکھیں آخری بات یہی ہے، جو اللہ پاک کا ہو جاتا ہے نا، ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے، کیونکہ ساری مخلوق پیدا کس نے کی؟ اللہ پاک نے۔ اللہ پاک نے۔ یہ دنیا کس نے بنائی؟ اللہ پاک نے۔ جانوروں کو کس نے بنایا؟ اللہ پاک نے۔ اللہ پاک نے۔ انسانوں کو کس نے بنایا؟ اللہ پاک نے۔ فرشتوں کو کس نے بنایا؟ اللہ پاک نے۔ سب چیزوں کو اللہ پاک نے بنایا۔ اگر ہم اللہ پاک کے ہو جائیں، اللہ کے پیارے ہو جائیں، تو پھر ساری چیزیں بھی ہماری بات ماننا شروع ہو جائیں گی۔ سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟
حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انسان اپنے برے اخلاق کو بدل کر اچھا بن جائے. اپنے اخلاق کو بدلنا یہ سب سے بڑی کرامت ہے. آپ تو تکار نہ کریں، آپ گالی نہ دیں، آپ کسی کو تنگ نہ کریں، کسی کے برے نام نہ لیں، آپ اچھے اچھے کام کریں. اپنے برے کام، بری عادتیں آپ چھوڑ کر اچھی عادتیں اپنائیں. آپ برے انسان سے اچھے انسان بن جائیں. یہ بہت بڑی کرامت ہے، کیونکہ اپنے آپ کو بدلنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو نیک بنائے، اچھا بنائے اور ہماری عادتوں کو بھی اچھا کرے. آمین. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ اسکرین پہ دیکھ ہی رہے ہوں گے ہمارا یوٹیوب، فیس بک اینڈ انسٹاگرام کی لنک. تو آپ اس پہ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں، ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں، لائک بھی کیجئے گا. اور راشد بھائی ہمیں کچھ اولیاء کے نام بھی بتا دیں آپ. اولیاء کرام کے بہت سارے نام ہیں، میں چند مشہور جو نام ہیں چلیں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو سب سے پہلے جو اولیاء کرام کے سردار ہیں ہمارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ، ان کا نام کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. اچھا، اس کے بعد ہمارے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، اور اس کے بعد ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، اور اسی طرح بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، اور اسی طرح ہمارے امام غزالی رحمت اللہ علیہ، امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ جن کو ہم اعلیٰ حضرت اور امام اہل سنت کہتے ہیں، ہمارے امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ، اور امیر اہل سنت کے پیر و مرشد شیخ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ. اس کے علاوہ بہت سارے اولیاء کرام ہیں، جیسے باب المدینہ کراچی میں عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور ملتان شریف میں خواجہ بہاؤدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور بہت سارے ہمارے اولیاء کرام ہیں دنیا بھر میں ہیں. اللہ ہم سب کو ان کا فیضان نصیب فرمائے. آمین آمین. راشد بھائی یہ جو آپ نے نام ہمیں بتائے ہم بچوں کو یاد بھی کروا دیجیے. ہاں، سارے نام چلیں کچھ نہ کچھ یاد کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو میں نے جیسے کہا ہمارے غوث پاک کا نام کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ایک ہو گئے. اچھا، دوسرے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ. خواجہ غریب، کیا نام ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ. ٹھیک ہے جی، دو ہو گئے. اچھا، اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ. امام اعظم ابو حنیفہ، ان کا نام پتہ کیا ہے؟ نعمان بن ثابت. امام اعظم کا نام کیا ہے؟ نعمان بن ثابت. نعمان بن ثابت. ٹھیک ہے. اور خواجہ غریب نواز کا نام کیا ہے؟ حسن. حسن. غریب نواز ان کا لقب ہے اور نام ہے حسن. کیا نام ہے؟ حسن. حسن. اچھا جی، کتنے نام ہو گئے؟ غوث پاک کا نام ہو گیا، اور خواجہ غریب نواز. جی، خواجہ غریب نواز. خواجہ غریب نواز کا نام ہو گیا حسن، امام اعظم ابو حنیفہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نعمان بن ثابت. تین نام ہو گئے. اس کے بعد امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ. کیا نام ہے؟ احمد رضا خان، اعلیٰ حضرت جن کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اور داتا گنج بخش. داتا گنج بخش. داتا گنج بخش، ان کا نام کیا تھا؟ سید علی حجویری. سید علی حجویری. کیا نام تھا؟ سید علی حجویری. سید علی حجویری. ٹھیک ہے، یہ ہو گئے. اچھا، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ. امام مالک رحمت اللہ تعالی. امام محمد بن محمد غزالی. امام محمد بن محمد غزالی. ٹھیک ہے. اور ہمارے امیر اہل سنت کا نام کیا ہے؟ سب کو پتہ ہے یہ تو. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ. تو یہ چند نام چلیں میں نے آپ کو یاد کرائے ہیں، ان کو یاد رکھیے گا. انشاءاللہ بزرگوں کا فیضان بہت نصیب ہوگا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. راشد بھائی آج آپ نے اللہ کے ولیوں کے بارے میں بہت ہی انٹرسٹنگ باتیں بتائی. جی بچوں، اب میں آخر میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا، آپ نے ان کے جوابات دینے ہوں گے، تو آپ لوگ تیار ہیں؟ چلیں میں آپ سے سوالات کر لیتا ہوں. جی پہلا سوال،
اللہ پاک کے ولی کون ہوتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ جی جواب دیجیے۔ اللہ پاک کے ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ جی تو دوسرا سوال، اللہ پاک کن لوگوں کو اپنا دوست رکھتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ آپ دیں گے؟ جی دیجیے۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ سبحان جی آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ جی تیسرا سوال، متقی کسے کہتے ہیں؟ پتہ ہے کسی کو پتہ ہے؟ بتائیے۔ اللہ سے ڈرنے والوں، نیک کام کرنے والوں اور گناہوں سے بچنے والوں کو متقی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ بچوں جب کوئی صحیح جواب دے تو آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہیے؟ جی جی تو کون بتائے گا چوتھے سوال کا جواب؟ ابھی میرے کو سوال تو کرنے دیں۔ جو شخص شریعت کا پابند نہ ہو کیا ایسا شخص اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ کو پتہ ہے؟ جی جواب دیجیے۔ جو شخص شریعت کا پابند نہ ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جی آپ نے بالکل صحیح جواب دیا، جو شخص شریعت کا پابند نہ ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ جی لاسٹ سوال کروں گا میں، اللہ کے ولی اللہ پاک کی ادا سے کیا کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے؟ جی جواب دیجیے۔ جی مائک ان کو پاس کر دیجیے۔ اللہ پاک کے ولی لوگوں کی پریشانیاں دور کر سکتے ہیں اور بے جان چیزوں سے باتیں کر سکتے ہیں۔ سبحان جی آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ جی تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے اللہ پاک کے خاص بندے اللہ پاک کے اولیاء کا تذکرہ کیا، ان کے بارے میں اتنی پیاری پیاری باتیں سنی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ہوا ختم، ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ عز و جل اسی پروگرام بچے اور قرآن میں ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ ملیں گے۔ فی امان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔